ہمارے دین کے اندر تعزیت کرنا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو جا کے اس کے ساتھ تعزیت کرنا، اس کی غمخواری کرنا، یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، اب اس ماں سے پوچھیں جس کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے، کتنا غم ہوگا اس عورت پہ، کتنا اس کا دل بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ایسی عورت کے ساتھ تعزیت کی جس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اکرام کے طور پہ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ ہم نے کسی کی غمخواری کی ہے، کسی بوجھل دل کو ہلکا کیا ہے، اس کے جذبات کا احساس کیا ہے، یہ ہے سوشل اویئرنیس، یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو دوسروں کے ایموشنز کا خیال کرنا، سوچنا بات کرنے سے پہلے کہ میرے الفاظ سے دوسرے کے جذبات پہ کیا اثر پڑے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کا بچہ ہے، فار ایگزامپل آٹسٹک ہے، اسپیشل بچہ ہے، آٹزم ہے اس کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ والدین کو رہنا، ان بچوں کو مینیج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور انشاءاللہ جو والدین اپنے ان بچوں کا خیال کرتے ہیں ان کو بہت 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 اجر ملتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون گھر آئی، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ آٹسٹک ہے، تو بیچارہ، اس طرح کے الفاظ۔ اب وہ ماں جو ہے آلریڈی پریشان ہے، اور آپ کے ان الفاظ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، میں تو الفاظ کہہ نہیں رہا اس وقت، عجیب عجیب الفاظ کہہ جاتے ہیں جو کہ ماں کے دل کو دکھاتے ہیں۔ میں نے ایک یونیورسٹی میں تھا، میں لیکچر دے رہا تھا، میں یونیورسٹیز میں جاتا رہتا ہوں لیکچرز کے لیے، تو ایک بچی تھی، ایک یونیورسٹی کی بچی تھی، تو میں نے اسی طرح کی کوئی مثال دی، تو وہ بچی بالکل سامنے والی روز میں بیٹھی تھی، وہ رونے لگی آنسوؤں کے ساتھ، تو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بہن یاد آ گئی ہے، میری چھوٹی بہن، وہ آٹسٹک ہے۔ تو میرے دل میں اللہ نے ایک دم بات ڈالی، میں نے کہا کہ بیٹا وہ تو جنتی ہے، وہ تو اینجل ہے، وہ تو فرشتہ ہے، اور آپ کے پیرنٹس کتنے لکی ہیں کہ وہ ایک فرشتے کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی ٹیک کیئر کرنے پر آپ کے پیرنٹس بھی جنتی ہیں۔ تو میرے ان تھوڑے سے الفاظ سے اس بچی کو ایک ڈھارس بن گئی، ایک اس کو تسلی آ گئی، اس کے آنسو تھم گئے۔ لیکن لوگ عجیب عجیب کامنٹس دے دیتے ہیں، رادر کہ ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت بنائیں، ہم ان کے دل کو دکھا دیتے ہیں۔ ہمیں پلیز سوچنا چاہیے ہر لفظ کو منہ سے نکالنے سے پہلے کہ میرے ان الفاظ سے کسی کے جذبات پر کیا فرق پڑے گا۔ کسی کی شادی نہیں ہوتی بہت عرصے تک، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی ہے، 25-30 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں آیا، شادی نہیں ہوئی، تو لوگ آتے ہیں، کیا عمر ہو گئی آپ کی؟ 30 سال، ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ یعنی آپ اس کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ چل گیا، آپ کو یہ کامنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کے خیال میں وہ جو بچی ہے جو کہ شادی کرنا چاہ رہی ہے لیکن اللہ کی طرف سے ہے کوئی رشتہ نہیں مناسب مل سکا، تو کیا آپ کے اس الفاظ سے اس بچی کی ڈھارس بندھی کہ اس کو تکلیف ہوئی؟ اسی طریقے سے کسی کی شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی، 5 6 7 8 سال گزر جاتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، شادی ہو گئی، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اب آپ سوچئے کہ وہ خود بھی اولاد چاہ رہے ہیں غالباً، لیکن ان کو اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی، تو پلیز سوچیں، یہی ہوتا ہے سوشل اویئرنیس، کہ ہم لوگوں کے جذبات کے بارے میں جانیں، ان کا خیال کریں، ان کے دل کو خوش کریں، نہ کہ ان کے دل کو غمگین کریں۔ لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم لوگوں کے جذبات کے بارے میں نہیں سوچیں گے، لوگوں کی پرسنالٹیز کو نہیں جانیں گے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارا دین آج سے 1500 سال پہلے سکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ
انہوں نے ان کی ڈھارس بندھائی، کچھ کے ساتھ مذاق کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چھوٹے بھائی ان کی ایک چڑیا فوت ہو گئی۔ اب چھوٹا سا بچہ، چڑیا اس کی پالتو تھی، فوت ہو گئی، کیا فرق پڑتا کسی کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کی ڈھارس بندھانے کے لیے ایک شاعرانہ طریقے پہ ایک رائم کے ساتھ اس کی دلجوئی کی۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ ابو عمیر اس کا نام نہیں تھا بچے کا، عمیر کہتے چھوٹی عمر والا، ابو عمیر چھوٹی عمر والا، نغیر چڑیا کو، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے چھوٹی عمر والے چڑیا نے کیا کیا، کہاں گئی چڑیا؟ وہ بچہ خوش ہو گیا، اس کو کنیت سے پکار رہے ہیں، جو کہ عربوں کے اندر احترام کے طور پہ یہ القابات دیے جاتے تھے، کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا لوگوں کو۔ یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس، یہ ہے سنتیں۔ پلیز ہمیں اپنے دین پہ پورا آنا ہے، اور یہ جو آج لوگ باتیں کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے دین پہ پورے کے پورے آ جائیں گے، انشاءاللہ ہم وہ اچھے انسان بن جائیں گے جس کی باتیں آج کے سائیکالوجسٹ کر رہے ہیں یا لوگ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کو سکھانا ہے، ہمارے پاس سارے سولوشن موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنا دین پورے کا پورا سمجھ میں آ جائے۔